القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہم نے اسی منبر سے دسیوں دفعہ ان کے اقوال پڑھے ہیں کہ بدعتیوں کے تعلق سے ان کا کیا رجحان تھا۔ پکے موحد تھے سید حضرت امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ، ان کے وہ پیروکار تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ جی جناب علی، ان میں جو ان کی 11ویں منانے والے ہیں، منبر رسول سے کہتا ہوں 99.99% ہمارے ملکوں کے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مذہب پر عمل نہیں کرتے۔ وہ حنبلی نہیں، وہ کہتے ہیں حنبلی وہ تھے، ہم حنبلی نہیں، ہم دوسرے ہیں۔ ارے یہ نہ دوسرے ہیں نہ تیسرے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب ان کے اپنے خانہ ساز گھروں کا بنایا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی کبھی 11ویں، اور کہو گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو بعد میں آئے تو امام صاحب، ہم نے کہا تمہارے ہی جوتوں سے ہم تمہارے سر کی دھلائی کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، لیکن معراج میں تو تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو آسمان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر نہیں چڑھ پا رہے تھے تو وہاں کندھا دیا۔ ایک نوجوان نے کہا کون ہو؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہا وہ آج میرا قدم تیرے کندھے پہ ہے، کل دنیا کے قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کے کندھوں پر تیرا قدم ہوگا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی تو اس وقت بھی موجود تھے۔ یہ واقعہ، یہ کرامات غوثیہ بیان کی جاتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کے نبی جنت کی سیر کرا رہے تھے، جب تو اللہ تعالیٰ نبی کو جنت کی سیر کراتے کراتے راستے سے گزر ہوئی تو کیلے کا چھلکا پیر کے نیچے اللہ کے پڑ گیا، تو اللہ گرنا چاہا، تب تک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا عبد القادر آج تو میرا دستگیر بن گیا ہے، نعوذ باللہ، تو نے میرا ہاتھ پکڑا بچایا، قیامت کی صبح تک میرے بندوں کا دستگیر تو ہے۔ اسی لیے ان کو پیرانے پیر دستگیر کہا جاتا ہے۔ اب آئی دستگیر کی جنم کنڈلی کا پتہ چلا، یہ ہے اعوذ باللہ، یہ عقائد ہیں، یہ واقعات، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ موجود ہیں۔ جائیے یوٹیوب پر، ایک نہیں دسیوں نہیں ہزاروں سینکڑوں واقعات شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب، جیسے دیوی دیوتاؤں کے نام سے غیروں نے اپنے اپنے خوب معجزات اور کرامات بیان کیے، انہوں نے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پایا، ان کے نام سے سب دھوم دھڑکے کر رہے ہیں، 11ویں ٹھنکائی جا رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مد جناب علی، اس کے نام سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ ان کا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مذہب ان کا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دین ان کا۔ ہم ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فکر اور دین اور مسلک، اس کے امین ہم ہیں الحمدللہ۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو شرک نہیں کرتے، جو بدعت نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو 11ویں کے مہینوں کے نام سے منسوب اور یہ تمام سب ہو رہا ہے، یہ سب ناٹک بازیاں ہیں، کھانے پینے کے چکر ہیں۔ یہ کھول کے اس لیے بیان کر دے رہا ہوں تاکہ حجت رہے، کل کو پتہ نہیں ملاقات کب ہو، زندگی میں موت اور حیات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کھلی بات عزیزان گرامی، کرامات کے ہم قائل ہیں، کرامات معجزات ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ کرامات اللہ اکبر، اللہ جس کے ہاتھ پہ چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے، ایسے کرامات نہیں جو تم بیان کر رہے ہو۔ ایک مولوی ابھی کل ہی کی تقریر ہے، میرے پاس آج بھی موجود ہے، واٹس ایپ کے اندر، اس کے اندر، اسی موبائل کے اندر موجود ہے، آپ جائیں یوٹیوب کے اوپر، تقریر کرتا ہے کہ پیرانے پیر کا بے وضو نام لینے والا زندہ نہیں بچتا، مر جاتا ہے۔ ایک تھا، اس نے پیرانے پیر کا، شیخ عبد القادر کا جیلانی کا نام لے لیا، بے وضو لے لیا، وہ مر گیا۔ لیجئے بھائی صاحب، کہ کہاں سے یہ فتنے پیدا کر رہے ہیں، بزرگان دین جانتے ہیں۔ ارے کیا میں بتاؤں، ایک مولوی آج بھی ہے ہندوستان کی دھرتی پر، وہ کہتا ہے کہ جب امریکہ بغداد پر بمباری کر رہا تھا، میں وہاں پڑھ رہا تھا، قسم کھا کے اس اسٹیج پہ کہتا، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، وہ قسم کھا کے اس اسٹیج پہ کہتا ہے کہ میں دربار غوثیہ میں موجود تھا، جو بن گرتے تھے وہ سارے گلاب کے پھول بن جاتے تھے۔ ہم نے کہا اس کے باوجود بھی بغداد نہیں بچا، پورا تہس نہس ہو گیا۔ یہ گلاب کے پھولوں کا جب یہ حال ہے کہ گریں تو
بلڈنگیں ویران ہو جائیں اور واقعی اگر بم گرتا تو گڈھے، کیا وہاں سمندر وہ بحر احمر وہاں تک پہنچ جاتا؟